اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ بہت جلد ہی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس رب کا ایک مہمان آنے والا ہے۔ یہ مہمان رب کی طرف سے مسلمانوں کے پاس عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، مہربانیاں اور بخششیں لے کر آ رہا ہے۔ اس مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے اور اس کا اکرام کیسے کیا جائے اور اس مہینے کو کیسے گزارا جائے۔ معزز ناظرین، یاد رکھیں، دنیا میں بھی ہمارے پاس جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس مہمان کے میزبان پر 3 حق ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ اس کا استقبال کیا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اکرام کیا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو الوداع کیا جائے۔ رمضان یہ ہم سب کے لیے رب رحمان کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور میزبان اس کا مسلمان ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا استقبال بھی کریں، اور جب رمضان آ جائے تو پھر اکرام بھی کریں، اور جب رمضان جانے لگے تو پھر ہم اس کا اختتام بھی کریں اور الوداع بھی کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان آنے سے قبل صحابہ کرام کو جمع کرتے اور جمع کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، ایک اعلیٰ اور برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اوسطہ مغفرتن، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، آخرہ عتق من النار، اور آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے رمضان المبارک کے بارے میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یضاعف الحسنۃ بعشرۃ امثالھا الی 700۔ رمضان المبارک جب آ جاتا ہے تو نیکیاں 10 سے بڑھا کر 700 کر دی جاتی ہیں۔ عام دنوں میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر دے دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں جب کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 نہیں بلکہ 700 نیکیوں کا اجر دے دیا جاتا ہے، اور فرائض اور نوافل کا جو اجر ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی فضیلتوں والا، بڑا محترم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ دوستو، اس مہینے کو قیمتی بنانا ہے۔ ہم کیسے اس مہینے کو قیمتی بنا سکتے ہیں؟ کیسے اس میں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں؟ کیسے ہم رمضان المبارک کو گزار سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے میں 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے رب کے ساتھ ٹوٹا ہوا تعلق جوڑا جائے۔ مسلمان سال کے 11 مہینے رب کی بغاوت میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ جو تعلق رب سے ٹوٹ گیا تھا اس تعلق کو دوبارہ جوڑ دینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے مساجد کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ عام دنوں میں ہم سے نماز سے سستی ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں جماعت کے ساتھ مسجد میں اور جماعت سے قبل جا کر ہم نماز کا انتظار کریں اور نماز جماعت کے ساتھ اہتمام کریں، اور اسی کے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ تعلق بنایا جائے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن میں آیا ہے، قرآن رمضان میں آیا ہے، تو اس لیے رمضان المبارک کے مقدس اور مبارک مہینے میں قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، ترجمہ اور تفسیر پر غور کیا جائے، قرآن کے ساتھ تعلق بنایا جائے، اور تراویح کے اندر قرآن سنا جائے۔ رات کو تراویح پڑھتے ہوئے قرآن کی سماعت کی جائے اور قرآن کو سنا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نیکی کی جستجو ہو اور برائی سے بچنا ہو۔ نیکیوں کا مہینہ ہے، برائیوں کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ تصفد فیہ مرض الشیاطین، اس میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔
اب شیاطین انسان پر حملہ آور نہیں ہوتا، اب شیاطین جو ہے انسان کو، مسلمان کو ورگلاتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فتنے فساد کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں اور روزہ توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ شیطان سارا سال ان پر محنت کر کے ان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق، نیکی کے ساتھ تعلق، نیکی کی جائے، برائی سے بچا جائے، لوگوں کے دل آزاری سے بچا جائے، اپنی زبان سے لوگوں کو فائدہ دیا جائے، اپنے اعمال سے لوگوں کو فائدہ دیا جائے، اپنے افعال سے لوگوں کو فائدہ دیا جائے۔ خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے رمضان میں، اور عام دنوں میں بھی، اور رمضان میں بڑھ چڑھ کر لوگوں کی خدمت کی جائے۔ تو ہم اگر انشاءاللہ العزیز اس طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزاریں گے تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے رحمت بن جائے گا، مغفرت بن جائے گا، جنت کی ضمانت بن جائے گا، الفت و محبت بن جائے گا، نورانیت بن جائے گا، اور یہ رمضان ہم سب کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اچھے طریقے سے، اعلیٰ طریقے سے، احسن طریقے سے رمضان کے مہینے کو گزاریں گے، اور انشاءاللہ العزیز رمضان میں وظائف کا بھی اہتمام کرتے رہنا ہے، کیونکہ وظائف دراصل دعا کا نام ہے، اور ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور ہم جب دعا کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ ہمیں، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ وظائف کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔